السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. آغا عراقی نے جو زید و انسان کی مثال پیش کی ہے، اقل و اکثر ارتباطی میں، اور اس کو محل نزاع سے خارج کیا ہے. اس کے باوجود ہم اس کو محل نزاع سے خارج نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو حیوان و انسان کی مثال کو جو انہوں نے محل نزاع سے خارج سمجھا تھا، اس کو بھی محل نزاع سے خارج نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بھی محل نزاع میں داخل ہے. بس اس کا مطلب یہ دونوں مثالیں ہیں، جن دونوں مثالوں کے اندر محل نزاع سے خارج نہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. محل نزاع سے خارج ہونے کی جس طرح ایک وجہ ہے، محل نزاع سے خارج نہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. محل نزاع سے خارج کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب انسان فہم عرفی کے لحاظ سے زید کو سنتا ہے تو زید اس کے ذمے عرف میں زید سننے کے بعد انسان کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، بلکہ ہماری ساری توجہ زید کی اپنی شخصیت پر مرکوز ہوا کرتی ہے. جس طرح حیوان کا لفظ سنتے ہی انسان کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، یا انسان کو سنتے ہی حیوان کا تصور عرف میں نہیں آیا کرتا، اسی طرح زید کو سنتے ہی انسان کا تصور نہیں آتا ہے، یا انسان کو سنتے ہی زید کا تصور نہیں آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں مفہوم عرفی کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. اس لیے اقل و اکثر کی مثال نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اقل و اکثر میں مشترک ہونا ضروری ہے انسانیت میں، یا مشترک ہونا ضروری ہے کہ حیوان میں مشترک ہو. مثلا یہاں پہ مشترک ہونے کا تصور ہی نہیں آتا ہے. زید الگ نظر آتا ہے، انسان الگ نظر آتا ہے، حیوان الگ نظر آتا ہے، انسان الگ نظر آتا ہے. دونوں میں کوئی اشتراک نظر نہیں آتا ہے. اشتراک ہو تو اقل و اکثر کی مثال بنتی ہے. یہ تو اشتراک ہی فہم عرفی کے لحاظ سے نہیں بنتا ہے. یہ اصل وجہ تھی کہ دونوں کو محل نزاع سے خارج کر دیا تھا. آئیے اب محل نزاع میں داخل کریں. ہم کہتے کہ نہیں، کہ پھر بھی محل نزاع میں داخل ہے، نہ خارج. اس لیے کہ بہرحال زید اور انسان کا تقابل کیا جاتا ہے تو اقل و اکثر کی مثال میں یہ بھی بنتا ہے. اس لیے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ زید کون ہے تو آپ کہیں گے انسان ہے. یہ تصور فوراً ہی جو انسان کے ذہن میں آتا ہے. زید کیا ہے، کون ہے، تو انسان کا تصور فوراً آتا ہے. یعنی اس کا مطلب سرسری ممکن ہے تصور نہ ہے، لیکن تھوڑی سی غور و دقت کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ زید بھی انسان ہے. فہم عرفی کے لحاظ سے زید
کے ذمے انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، ذرا بھی تھوڑا سا سوال جواب کریں گے پتہ چل جائے گا وہ انسان ہے یا نہیں۔ تو چونکہ انسان کلی کا ایک حصہ زید ہے، تو انسانیت میں مشترک ہے، زید و انسان دونوں مشترک ہے، انسانیت میں تو دونوں مشترک ہے، بس اس لیے اقل و اکثر کی مثال بن جائے گی، کیونکہ انسان بہت سارے ان میں سے ایک فرد اس کا زید ہے۔ دیکھا آپ نے اقل و اکثر کی مثال کیسے بن گئی ہے؟ اگرچہ کہ فہم عرفی کے لحاظ سے زید انسان کے علاوہ کوئی متغیر چیز نظر آتی تھی، السلام علیکم، لیکن ذرا سی دقت کرنے سے پتہ چلا کہ زید بھی انسان ہی کا حصہ ہے۔ السلام علیکم۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ آغا عراقی نے جو کل زید و انسان کی مثال کو محل نزاع سے خارج کیا تھا، اس لیے کہ زید سے عرفاً تصور انسان کا نہیں آتا ہے، اور انسان سے بھی عرفاً تصور زید کا نہیں آیا کرتا، اس لیے دونوں متباین ہیں، جبکہ اقل و اکثر میں مشترک ہونے کی شرط ہے کہ دونوں میں اشتراک نظر آنا چاہیے، اور یہاں پر اشتراک عرفاً نظر نہیں آتا ہے، اس لحاظ سے جو اقل و اکثر سے آغا عراقی نے خارج کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حیوان و انسان میں حیوان سنتے ہی انسان ذہن میں نہیں آتا، اور انسان سنتے ہی حیوان بھی ذہن میں نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو بھی جو ہے محل نزاع سے خارج کر دیا تھا، کیونکہ محل نزاع اقل و اکثر کی مثال، اقل و اکثر ارتباطی کی مثال میں اشتراک ہونا ضروری ہے، وہاں پر اشتراک نظر نہیں تھے، فہم عرفی کے لحاظ سے دونوں متباین نظر آتے ہیں۔ یہ کل انہوں نے کہا تھا، آج ہم یہ عرض کریں کہ نہیں، محل نزاع میں داخل ہوگا، ہم آج یہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ الگ تھی کہ اشتراک عرفی نظر نہیں آتا تھا، آج ہم اشتراک عرفی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پیش کیا مثال میں کہ زید ٹھیک ہے ابتدائی طور پر انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ذرا سا غور کریں، ذرا سا سوال جواب کریں کہ زید بھائی کو آخر کیا چیز ہے، نہیں تو پھر جو ہے فوراً سمجھ میں آ جائے کہ وہ انسان ہی ہے۔ ذرا سی توجہ کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جب انسان ہی سمجھ میں آ گیا تو اس کا مطلب انسانیت میں دونوں مشترک ہیں، اقل و اکثر کا سوال رہے گا، انسان اکثر ہے اور زید اقل ہو جائے گا، یعنی اگر ذرا سی بھی توجہ کریں تو زید میں انسانیت نظر آئے گی، جس طرح ذرا سے بھی توجہ کریں انسان کے اندر بھی حیوانیت نظر آئے گی۔ ہاں، تو پس پتہ چلا، یا حیوان کے ذمے انسان بھی نظر آئے گا مثلا، تو پتہ چلا اشتراک دونوں مثال میں موجود ہے، زید و انسان میں انسانیت میں، حیوان و انسان میں حیوانیت کے اندر اشتراک موجود ہے، اس لیے ہاں ہاں صحیح ہے، ہاں لیکن کوئی کہے بھائی زید کہنے سے جو ہے اتنا جلدی انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہیں فہم عرفی کے لحاظ سے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن زید ذرا سا سوال جواب کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ بھی انسان ہی ہے، یعنی ہاں توجہ کی تھوڑی سی ضرورت ہے بس، اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ یہ محل نزاع سے خارج نہیں ہے، بلکہ دونوں مثالیں محل نزاع میں داخل ہیں، کلی طبیعی و افراد، اسی طریقے سے جنس و نوع، یہ سب کے سب جو ہے وہ محل نزاع میں داخل ہیں۔ السلام علیکم۔ بس آغا عراقی نے جو کل زید و انسان کو اقل و اکثر کی مثال سے محل نزاع سے خارج کر دیا تھا، اس لیے کہ فہم عرفی کے لحاظ سے
زید کہنے سے انسان فہم عرفی میں اس کی توجہ زید کہنے سے انسان کی طرف نہیں جاتی ہے، اور انسان کہنے سے بھی زید کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ بس اس لیے سوال فہم عرفی کے لحاظ سے تباین نظر آتا ہے، اب تباین نظر آئے گا تو اقل و اکثر کی مثال نہیں بنے گی۔ یہ عراقی کا بیان تھا۔ ہم کہتے نہیں زید کے ذمے انسانیت نظر آنا، ذرا سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، زید کے ذمے انسان نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے انسان کہنے سے زید، وہ انسان اور زید دونوں کے اندر اشتراک انسانیت پیدا ہو جایا کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح حیوان و انسان کی مثال میں، جنس و نوع کی مثال میں، جنس و نوع کی مثال میں عراقی نے کہا کہ انسان کہنے سے حیوان سمجھ میں نہیں آتا، اور حیوان کہنے سے انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے، عرف کے فہم کے اعتبار سے۔ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ذرا سا سوال کہ انسان پھر ہے کیا، تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ حیوان ہے، زندگی رکھنے والا حیوان، یعنی زندگی رکھنے والا، حیات رکھنے والا ہے۔ ہاں، پھر ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ بس یہ محل نزاع سے خارج نہیں ہے، محل نزاع اقل و اکثر ارتباطی تھا، اس سے خارج نہیں ہے، بلکہ وہ داخل در محل نزاع ہے۔ یہ تو کل کے نکتے کا تتمہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی شیء مرکب کے جز میں شک کریں، کہ آیا نماز 9 جزئی ہے یا سورہ شامل کر کے 10 جزئی ارکان ہے نماز کے، 9 جزئی ہے یا 10 جزئی ہے۔ السلام علیکم۔ نماز جو ہے اس میں اقل و اکثر کا شک ہے، 9 یا 10، دو کے اندر شک ہوتا ہے، تو جزئیت سورہ میں شک ہے۔ اس جزئیات کے شک میں ہم جو اصل براءت جاری کرتے ہیں، شک کے بدوی ہو جانے کے لیے، کیونکہ یہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے، علم تفصیلی 9 جز اور ایک جز جو ہے وہ سورہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر اصل براءت جاری کریں۔ جو لوگ جاری کرتے ہیں، جو لوگ شک کے در محصل غرض سمجھتے ہیں، وہ تو جاری نہیں کر سکتے، وہ تو احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اصل براءت جاری کرتے ہیں استقلالی سمجھنے کی بنیاد پر، اس بنیاد پر سورے میں اگر اصل براءت جاری کریں تو کیا اصل براءت عقلیہ جاری ہوگا یا براءت شرعیہ جاری ہوگا، یا تفصیل کے قائل ہیں کہ بعض جگہوں پر براءت عقلیہ ہے، بعض جگہوں پر براءت شرعیہ ہے۔ براءت عقلیہ کا مطلب ہے قبح عقاب بلا بیان، یعنی جب تک کہ شارع کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا ہے تو قبیح ہے کہ اللہ اس جز کے اوپر جو بندے کے پاس بیان نہیں پہنچا ہے اس پر عقاب کرے۔ اس کی آغا مدرس ایک بہت اچھی مثال پیش کیا کرتے تھے، ایک بندے کو ہم اٹھا کر تھپڑ مار دیں، وہ کہے کیوں تھپڑ مار؟ کہا آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ کہا آغا آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا، تو ہم کیسے کریں؟ تو بتائے بغیر تھپڑ مار دینا قبیح ہے کہ نہیں ہے؟ بتائے بغیر تھپڑ مار دینا قبیح ہے کہ نہیں ہے؟ جب عام فہم زبان میں، عام عقلاء کی زبان میں بغیر بتائے تھپڑ مار دے تو قبیح ہوا کرتا، تو اللہ بغیر بتائے تھپڑ کیسے مارے گا انہیں، عذاب کیسے دے گا انہیں؟ بس اس لیے جو ہے قبح عقاب بلا بیان ہے، بغیر بیان کیے قبیح ہے کہ اللہ عقاب جاری کرے، یہ عقلی بیان ہے، اس کو کہتے ہیں براءت عقلیہ۔ اس کے مقابل میں براءت شرعیہ، براءت شرعیہ نے رفع ما لا یعلمون کی روایت سے ثابت ہو
کہ جس چیز میں بھی شک کے در تکلیف ہو جائے اصل برات جاری کریں گے، اور جب اصل برات جاری کریں گے تو اصل برات جاری کرنے کی صورت میں براءت شرعیہ کہلائے گا کہ ہم نے روایات کی روشنی میں براءت جاری کیا ہے۔ رفع ما لا یعلمون میں 10 چیزوں کو معاف کر دیا گیا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ 10 چیزیں معاف ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ ایک چیز وہ کہ جب آپ کو معلوم نہیں کہ وہ آپ کی ذمہ داری بنی ہے نہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ذمہ داری ہے کہ نہیں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے تو اقل و اکثر ارتباطی اس کے مصادیق میں سے ایک اجزاء کا مسئلہ ہے کہ جز نماز میں 10 ہیں یا 9 ہیں، جز کا مسئلہ ہے کہ سورہ جز نماز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ معرکۃ الآراء و اختلاف محل ہے، اس میں چند اقوال موجود ہیں۔ یا تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ براءت عقلیہ جاری ہوگا، براءت شرعیہ جاری نہیں ہوگا، یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ براءت شرعیہ جاری ہوگا، براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ جگہوں پر براءت عقلیہ جاری ہوگا، براءت شرعیہ جاری نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے برعکس کہ براءت شرعیہ جاری ہوگا، براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ بطور کلی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اصلاً براءت ہی جاری نہیں ہوگی، نہ براءت عقلی نہ براءت شرعی۔ اس لیے یہ محل اختلاف معرکۃ الاقوال ہے۔ آئیے تفصیل والا قول پہلے ملاحظہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کلی طور پر براءت شرعیہ کہاں جاری ہوتا ہے اور کلی طور پر براءت عقلیہ کہاں جاری ہوتا ہے، اور کلی طور پر براءت اصلاً جاری نہیں ہوتا ہے، وہ پتہ چل سکے۔ اس لیے پہلے تفصیل والا بیان ملاحظہ کریں۔ تفصیل والا بیان آقای آخوند علیہ رحمہ نے کتاب کفایہ میں اختیار کیا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ براءت عقلی و براءت شرعی میں تفصیل کے قائل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ براءت عقلی جاری نہیں ہوگی لیکن براءت شرعیہ جاری ہوگا، یعنی براءت شرعیہ کے جاری ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی انکار براءت عقلیہ و اثبات براءت شرعیہ ہے۔ اس قسم کی چونکہ تفصیل موجود ہے اقل و اکثر ارتباطی اجزاء میں، اس لیے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام میں براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگا۔ سامنے براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟
براءت شرعیہ جاری ہوگا تو کیوں ہوگا، ان کی علتیں پتہ ہونا چاہیے۔ اما براءت عقلیہ کیوں جاری نہیں ہے، اس مقام میں کہ جب سورہ نماز کا جز ہے یا سورہ نماز کا جز نہیں ہے، شک ہو رہا ہے جز میں، اقل و اکثر ارتباطی بھی ہے، کیونکہ نماز جو ہے اقل و اکثر ارتباطی ہے، کہ ایک جز بھی فوت ہو جائے تو پوری کل نماز فوت ہو جاتی ہے، ہر جز کا اپنے مجموع سے ربط موجود ہے، یعنی ارتباطی ہے نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ براءت عقلیہ کے جاری کرنے میں ایک توقف رکھتا ہے، جس توقف کی بنیاد پر مسائل مورد نظر قرار پاتے ہیں۔ توقف اس بات پر ہے کہ چند اشکالات براءت عقلیہ پر وارد ہیں، اشکالات متعددہ کہ جو اکثراً بزرگان نے بہت طول و تفصیل کے ساتھ پیش کیے ہیں، ملاحظہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ براءت عقلیہ کیوں جاری نہیں ہوتی۔ اگر ہم براءت عقلیہ سے ان اشکالات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر براءت عقلیہ جاری ہوگی، لیکن اگر ہم ان اشکالات کو جو براءت عقلیہ پر وارد ہے اس کو جاری کرنے میں ان اشکالات کا جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ براءت عقلیہ جاری نہیں ہو سکتی ہے، وہ اشکالات موجود ہیں نہیں۔ ان ادلہ اور باب دلیل میں کسی آدمی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوا جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہوگا، نہیں، دلیل کے باب میں کسی کی بات نہیں چلتی، دلیل جو ہے اس کو ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے براءت عقلیہ میں آپ کو یہ ملاحظہ کرنا ہوگا کہ وہ اشکالات متعددہ و فراوان جو براءت عقلیہ پر محل نظام یعنی اقل و اکثر ارتباطی میں جو وارد ہے اجزاء کے باب میں، اگر ہم ان اشکالات میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہ دے سکیں، سب کا جواب تو چھوڑیں، ایک کا بھی جواب نہ دے سکیں تو براءت عقلی جاری نہیں ہو سکتی۔ سب کا جواب تو چھوڑ دیں، یعنی ایک کا بھی صحیح جواب نہیں دے سکیں تو ہم براءت عقلی جاری نہیں کر سکتے کہ اشکال وارد ہیں۔ اس لیے سارے کے سارے اشکالات کو بھی سمجھنا ہے اور سارے کے سارے اشکالات کا صحیح دقت سے جواب بھی دینا ہے۔ اگر ہم ان جوابات کے دینے میں کامیاب ہو گئے تب تو ٹھیک ہے، پھر براءت عقلیہ اقل و اکثر ارتباطی میں جاری ہوگا، باب اجزاء میں۔ اما قطع نظر از اشکالات متعددہ، اس کے علاوہ چند امور ہے کہ جن کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔
اس لیے کہ ان امور کا ملاحظہ کرنا براعت عقلیہ میں دخالت رکھتا ہے، اس لیے ان امور کو بھی مد نظر رکھنا، ایک طرف اشکالات کو دیکھنا ہے، دوسری طرف چند امور کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ امور اس کو ملاحظہ کرنے کے باوجود براعت عقلیہ پر کوئی اثر باقی نہیں رہتا، اور براعت عقلیہ پر یہ امور مترتب ہو رہے ہیں، تو براعت عقلیہ جاری ہو سکے گی۔ ان امور میں سے ایک امر عبارت از یہ ہے کہ مرکبات جو شریعت میں پائے جاتے ہیں، جیسے نماز مرکب ہے، قیام کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، قیام الگ جز ہے، رکوع الگ جز ہے، سجدہ الگ جز ہے، قرأت الگ جز ہے، اور اسی طرح ذکر الگ جز ہے، تشہد و سلام الگ جز ہے، تکبیرۃ الاحرام الگ، 9-10 جز موجود ہے۔ ان 9-10 جز سے مل کر نماز بنی ہے۔ جس طریقے سے ایک مکان بنتا ہے تو چند اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے یہ بلڈنگ کھڑی ہے تو اس میں اینٹ بھی لگی ہے، سیمنٹ بھی لگی ہے، لوہا بھی لگا ہے، اس میں کھڑکیوں کے اندر لکڑیوں کے دروازے بھی لگے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کے اندر شیشہ بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر رنگ و روغن بھی لگا ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے مختلف امور سے مل کر یہ بلڈنگ وجود میں آتی ہے۔ جس طرح مختلف امور سے مل کر بلڈنگ وجود میں آتی ہے، نماز بھی چند اجزاء سے مل کر نماز وجود میں آتی ہے۔ لیکن بلڈنگ کو تو ہم امور تکوینیہ میں خارج میں دیکھتے ہیں کہ مرکب ہو کر کے آ گئی ہے، اور مستری نے ان کو جوڑ دیا ہے، وہ کانٹریکٹر نے اس کو جوڑ دیا ہے، جو بلڈنگ بنانے والے اس نے جوڑ دیا، مرکب بنا دیا ہے۔ لیکن نماز کو رکوع سے کس نے ملایا ہے؟ اور ہمیں تو نظر نہیں آتا، نماز رکوع الگ نظر آتی ہے، رکوع الگ نظر آتا ہے، سجدہ الگ نظر آتا ہے۔ کس نے کہا کہ مرکب ہے؟ یہ جو ہے امور خارجیہ میں تو ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی کہ مثلا ہم نے پانی کے اندر روح افزا ڈالا تو روح افزا پانی میں مکس ہو جاتا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ قیام سجدے سے ملا ہوا ہے، قیام رکوع سے ملا ہوا ہے، مرکب ہے، یہ کیسے پتہ چلا انہیں؟ یہ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس لیے یہ قیام رکوع و سجدے سے ملا ہوا ہے، یہ کہلاتا ہے اعتبار شارع مقدس پروردگار عالم نے ان سب اجزاء کو جو بالکل الگ الگ چیزیں تھی خارج میں، اس کو ملا کر کے اعتبار کیا، واقع میں نہیں ہے، اعتبار کیا کہ سب چیز آپ ایک سمجھے۔ یعنی واقع میں تو قیام الگ چیز ہے، واقع میں تو رکوع الگ چیز ہے، واقع میں تو سجدہ الگ چیز ہے، لیکن شارع مقدس پروردگار عالم کا سب کو ملا کر کے ایک چیز کہو، یعنی اعتبار شارع۔ وحید خراسانی کہا کرتے تھے کہ اعتبار شارع تکوینیات اور حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور ہے، چونکہ شارع کا اعتبار جو ہے وہ واقعیت سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے۔ شارع نے، اللہ نے اعتبار کیا، اس کو ایک ملا ہے، اس لیے شارع کا اعتبار عام حقیقت و واقعیت سے بھی زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں
پھر ایک جملہ وحید خراسانی کہ المعتبر اعتباری والاعتبار حقیقی. معتبر جو نماز ہے وہ اعتباری چیز ہے، لیکن خود اعتبار کرنا اللہ کا یہ ایک حقیقی چیز ہے، واقعیات ہے کہ نہیں؟ اب غور کریں کہ اعتبار کرنا خود امر تکوینی حقیقی واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شارع نے جو اعتبار کیا، اللہ نے جو اعتبار کیا کہ آپ قیام و رکوع و سجود کو سب کو ایک چیز سمجھیں اور اس کو ملا کر کے نماز کہیں، تو ہم شارع کے اعتبار کو کیا ٹھکرا سکتے ہیں؟ شارع نے اعتبار کے ملا کر کے ایسی چیز انجام دو، اگرچہ کہ واقع میں سب الگ الگ چیزیں، لیکن میں جو ہے ان سب کو ملا کر کے ایک قرار دے رہا ہوں نماز کے نام سے، تو ہم شارع کے اعتبار کو کیا ٹھکرا سکتے ہیں؟ نہیں، شارع نے حکم دیا، ہم اس کے حساب سے اعتبار، حالانکہ واقع میں حقیقت میں سب الگ الگ چیزیں ہیں. قیام الگ چیز ہے، رکوع الگ چیز ہے، سجدہ الگ چیز ہے، سب الگ الگ چیز ہے، لیکن شارع نے اعتبار مل کر کے کہا کہ یہ سب ملا کر کے ایک چیز ہے نماز کے نام سے، تو ہم شارع کے اعتبار کی سے نماز کو ایک مان رہے ہیں. ہاں، اور پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے نماز پڑھو. یعنی ہاں، تو شاعر نے ایک اعتبار کیا ہوا ہے، اس اعتبار کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، بلکہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اعتبار جو ہے تکوینیات اور حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور اس کی ایک مثال وہ پیش کرتے تھے کہ آپ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن شاعر نے اس کو رشتہ اعتبار کیا، اس کے نظر میاں بیوی کا رشتہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے جو بھائی بہنوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اگر جو ہے